دولت اور جب دل مل جاتے ہیں کسی بھی دور، ہر مجلس، ہر کرسی، ہر محفل میں یہی سوچتا رہتا ہوں، اے اللہ ہمارے حالات کے بدلنے کا راز کیا ہے؟ آواز آتی ہے۔ اللہ حضرت قبلہ کے عمر میں برکت عطا فرمائے، ہمیں چھوٹے بچے پہلے بھی اب بھی حضرت مدرسے میں اعلیٰ کلاسز میں تھے، آج بس اسٹینڈ میں آ کر 1.5 گھنٹہ انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایسے طبق دیکھے تک نہیں، خوب کھائے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی آئے حضور کی خدمت میں، آ کر بولے یا رسول اللہ بہت دن ہو گئے آپ ہمارے گھر تشریف لا کر، آپ کی دعوت ہے، آپ کب تشریف لائیں گے؟ میری بیوی محترمہ کی بڑی خواہش ہے۔ حضور نے ایسے ہی پوچھ لیا کہ عثمان کیا صرف مجھے دعوت؟ یا رسول اللہ آپ پہلے قبول تو فرما لیں، اس کے بعد میں بتاؤں۔ حضرت عثمان غنی کی دعوت کو آقا نے قبول فرمایا تو عثمان خوش ہو کر کہنے لگے آپ جو قبول کیے نا میری دعوت، اس خوشی میں میں اس وقت پورے مدینے والوں کو بھی دعوت دوں گا۔ اعلان مسجد نبوی میں آقا فرما رہے ہیں اے صحابہ آج عثمان کے گھر ہم تمام کو دعوت ہے۔ غور سے سننا واقعہ، آپا غور سے سننا، حضرت عثمان غنی نے حضور کو دعوت دی، یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے، حضور نے دعوت کو قبول فرمایا، خوشی میں پورے مدینے کو دعوت، پورے مدینے کو دعوت لینے کے لیے عثمان غنی آئے۔ فقہا فرماتے ہیں میزبان کی طاقت جہاں تک ہو وہاں تک مہمان کو لینے کے لیے جائے، یہ اس کے اخلاق میں داخل ہے۔ اللہ حضرت قبلہ کے عمر میں برکت عطا فرمائے، ہمیں چھوٹے بچے پہلے بھی اب بھی حضرت مدرسے میں اعلیٰ کلاسز میں تھے، آج بس اسٹینڈ میں آ کر 1.5 گھنٹہ انتظار کر رہے ہیں۔ آدمی پیسہ سے بڑا نہیں ہوتا، معافی چاہتا ہوں حضرت، علم سے بھی بڑا نہیں ہوتا، حسن سے بھی بڑا نہیں ہوتا، آدمی بڑا ہوتا ہے تو اخلاق سے بڑا ہوتا ہے۔ اخلاق نہیں مال بیکار، اخلاق نہیں حسن بیکار، اخلاق نہیں طاقت بیکار۔ میرے بڑے بیٹھے ہیں، بڑے احتیاط اور ادب کے ساتھ وضاحت پیش کر دوں کہ اگر اخلاق نہیں تو علم بھی بیکار ہے۔ میری آپا تیرے پاس اگر اخلاق ہے، امبانی کی دولت تیری جوتی کے برابر ہے۔ اخلاق نہیں، کیا بیرو، کیا پلنگ، کیا نیکلس، کیا گلے کا ہار، اخلاق ہے تو کالی عورت پر بھی جنت فدا۔ اخلاق نہیں، گوری گمٹی رہے تو جنت کے حوران تھوکتے بھی نہیں۔ اخلاق۔ حضرت عثمان غنی لینے آئے حضور کو، سب مل کر عثمان کے گھر جا رہے ہیں، آقا سامنے، اطراف صحابہ، آقا کے بالکل پیچھے عثمان غنی۔ ضرورت کا سوال ہوتا تو آقا سے صحابہ کرتے، نہیں تو خاموش بھی نہیں رہتے، ذکر یا درود۔
حضرت عثمان غنی حضور کے پیچھے، فاطمہ کا یقین بتا رہا ہوں اس واقعے سے، عثمان غنی حضور کے پیچھے بات بھی نہیں کر رہے حضور سے ادب کے مارے، ذکر بھی نہیں کر رہے، درود بھی نہیں پڑھ رہے، گن رہے 1 2 3 4 5 6 7 8 عربی میں گن رہے۔ پورے صحابہ دیکھے کیا گن رہی سو یہ عثمان نے، 1 2 3 4 5 6 7 8۔ حضور بھی سنے، خاموش رہ گئے۔ زبردست دعوت تھی عثمان غنی کے گھر، حضور اور صحابہ کھا لیے، پھر واپس حضور کو چھوڑنے آئے۔ واپسی میں بھی 1 2 3 4 5 6 7 گن لے کر ہی چھوڑتے ہوئے حضور نے پوچھا، عثمان آج آپ عجیب کام کیے، سب میرے ساتھ چل رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، درود پڑھ رہے تھے، تمہیں 1 2 3 گن رہے تھے نا۔ عثمان غنی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ میرے آپ پر قربان، میری دعوت آپ قبول کریں نا۔ خوشی میں نے مدینے والوں کو بھی دعوت دی، اور اسی وقت میں نے یہ نیت کیا، جتنے قدم تمہارے گھر سے میرے گھر تک آپ کے اٹھیں گے، پھر میرے گھر سے تمہارے گھر تک جتنے قدم اٹھیں گے اتنے میں غلام آزاد کروں گا، اتنے غلام آزاد کروں گا۔ پورے صحابہ، کیا دولت، دولت تو دولت، دل بھی کیا ہے دولت، اور جب دل مل جاتے ہیں کسی بھی دور میں نام کچھ بھی ہو وہ اپنے دور کا عثمان بن جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے پاس دل ہے دولت نہیں، بعض لوگوں کے پاس دولت ہے دل نہیں۔ کمال کیا دولت کے ساتھ دل، دل کے ساتھ دولت مل جائے۔ پورے صحابہ شش کرنے لگے، اپنے اپنے گھروں کو عثمان غنی کی دعوت اور ان کی محبت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ حضرت علی بھی سوچ میں گئے، گھر میں داخل ہوئے، سلام کرنا بھول گئے، سلام کرنا بھول گئے۔ حضرت فاطمہ فوراً سلام کرتی ہے۔ معلوم فاطمہ کو میرا شوہر کبھی سلام چھوڑتا نہیں، آج اگر سلام چھوڑے ہیں تو کوئی ٹینشن ہے۔ کیا ٹینشن ہے؟ سرتاج لو پانی پیو۔ وقت کا اگر خوف نہ ہوتا تو عنوان کو بہت لمبا، واقعے کو بہت لمبا لے کر جاتا۔ عثمان حضرت علی سے فاطمہ نے کہا، لیو پانی لیو، پانی لیے۔ پوچھے کوئی ٹینشن ہے؟ نہیں نہیں، کیا کی سوچ ہے تمہاری؟ کیا بھی نہیں، کیا کی ہے بولو، مجھے نہیں بولیں گے تو آپ کسے بولیں گے؟ تم نہ کیسا معلوم میں کیا کی سوچ رہوں سو۔ حضرت علی پوچھے، حضرت فاطمہ نے کہا، تمہیں جو سلام چھوڑے نہیں اس سے میں معلوم کر لی کوئی سوچ ہے۔ ہاں فاطمہ، آج عثمان کی دولت پر ناز ہوا، رشک ہوا، پورے مدینے کو ایک تو دعوت کرے، تمہارے ابا میرے نبی جتنے قدم اپنے گھر سے عثمان کے گھر تک، عثمان کے گھر سے میرے گھر، ان کے گھر تک اٹھے، اتنے غلام بھی آزاد کرنے کا ارادہ کیے، گن کو تک رکھ لیے، شاید اب تک آزاد بھی کر ڈالے رہیں گے۔ یہ سوچ رہا تھا کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں بھی ایسا کرتا تھا۔ فاطمہ کہتی ہے کہ سرتاج، تم نہ خواہش ہے کیا نبی کو اور مدینے کو دعوت دینے کی؟ آؤ کل اعلان کرو ہمارے گھر میں دعوت ہے۔
گھر میں جو کا دانا نہیں، دعوت کا فیصلہ۔ یہ دولت پر بھروسہ نہیں، خدا پر بھروسہ۔ آپا ہے بھروسہ تمہیں؟ آج بھی وہ یقین پیدا کر، تیرے گھر کے چولہے کبھی نہیں بجھیں گے۔ آج بھی وہ یقین پیدا کر، تیرے شوہر کا دکان مایوسی کے ساتھ بند نہیں ہوگا۔ کچھ امتحانات آئیں گے، اس کا صبر کے ساتھ جواب دے، اس کے بعد برکت کے ایسے دروازے کھلیں گے کم سے کم تیری موت تک بند نہیں ہوں گے، ورنہ تیری نسلوں کے لیے بھی کھلے رہیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، فاطمہ گھر کا حال میرے سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اندر سے فاطمہ کہتی ہے، یقین کا حال میرے سے زیادہ آپ کیا جانتے ہیں؟ گھر کا حال میرے سے زیادہ کیا ہے کیا نہیں مجھے معلوم۔ فاطمہ کہتی ہے، یقین میرا کتنا مضبوط ہے آپ کو کیا معلوم؟ جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ آپ مایوس ہو، آپ کی کوئی حسرت باقی ہو، آپ کی کوئی خواہش باقی ہو، اللہ بڑا ہے، جاؤ۔ حضرت علی آئے، حضور سے عرض کرنے لگے، کل عثمان کے گھر دعوت تھی، آج میرے گھر دعوت ہے یا رسول اللہ؟ اچھا، آپ قبول فرمائے کہ نہیں فرمائے؟ میں نے قبول کیا علی۔ یا رسول اللہ پورے مدینے کو بھی دعوت ہے۔ عربی مصنف عالم دین مدینہ یونیورسٹی کے ایک عالم نے اس واقعے کو نقل کیا، میرے پاس موجود ہے۔ اور حضور کو رتی بھی ڈاؤٹ نہیں ہوا، کیونکہ دعوت دینے والے جہاں علی ہیں، وہاں گھر کے اندر کی جو دعوت فاطمہ کی ہے، فاطمہ کوئی اور نہیں ہے، محمد ہی کا لخت جگر ہے۔ شب بعد حضرت علی کے گھر دعوت جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا، یہاں تک رہنا، اندر نہیں آنا، میں دیتے رہتا ہوں تمہیں لینا۔ آتا آج 10 آدمیاں کے اوپر 2 آدمیاں بڑھ گئے تو تجھے ٹینشن، پکائے سو بس آتا کی نہیں آتا؟ کئی کو کاٹتے وقت تو بسم اللہ نہیں پڑھی، کاٹتے وقت پہلا چمچہ ہمارے بڑوں کا طریقہ رہا، پکانے کے بعد اوپر کا ڈھکن، کیا بولتے ہیں یہاں پر، تھالی بند کر دیتے، قریب کسے بھی جانے نہیں دیتے، بچوں کو کہیں بھولے سے نہ نکال دے، اس لیے کہ ہمارے دادیوں کا، نانیوں کا طریقہ فاطمہ کے ذریعے سے ملا تھا کہ گھر کے اندر دعوت کی دیگچی کا پہلا چمچہ جس میں بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، 10 کا پکا ہوا 100 کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ 10 کا پکا ہوا 100 کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ ہاتھ میں موبائل دیکھتے دیکھتے تو بریانی نکالیں گی، 100 کا بھی 10 کو بساتا نہیں۔ عمل کرے تو آج بھی ہمیں کامیاب، وہی تو بتا رہا تھا، آپ کرو عمل، اثر کو رزلٹ ملتا۔ قسم اللہ کی حضرت، میں چھوٹا طالب علم، گنہگار، ہر
ہر سفر، ہر مجلس، ہر کرسی، ہر محفل میں یہی سوچتا رہتا ہوں، اے اللہ ہمارے حالات کے بدلنے کا راز کیا ہے؟ آواز آتی ہے کوئی بڑا پلان نہیں، جو صحابہ کے پاس تھا وہ تمہارے پاس ہے، جو صحابہ کیے وہ تمہیں کرو، حالات بدل جائیں گے۔ ستات کس کے پاس بھی کوئی طاقت نہیں، طاقت ہمارے پاس ہے، سو الحمدللہ۔ حضرت علی پھک 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 مدینہ، نبی، دعوت، قسم اللہ کی، جیورگی کی میری مائیں اور بہنیں، پردے سے ایسے طبق نکل رہے ہیں، کبھی مدینے والوں نے ایسے طبق دیکھے تک نہیں۔ خوب کھائے، خوب کھائے۔ صحابہ کو بھی کچھ احساس ہوا کہ یہ پکوان زمین کا نہیں ہے۔ حضور نے پوچھا صحابہ سے، اے صحابہ بتاؤ میری بیٹی کے گھر کی دعوت کیسی ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا، آج تک ہم نے زمین میں ایسا لذیذ کھانا کہیں نہیں کھایا۔ حضور فرمانے لگیں گے کھائیں گے کیسے جب تک کوئی بنایا ہی نہیں۔ اے صحابہ، یہ میری بیٹی کا یقین ہے، حقیقت میں یہ کسی انسان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں، رات کی تہجد کی دعا، یہ پورا کھانا میری بیٹی کے کچن میں آسمان سے اترا ہے۔ میری بیٹی کے کچن میں آسمان سے اترا ہے، یہ جنتی کھانا ہے، جنتی کھانا۔ پورے کھا لیے۔ حضرت علی فاطمہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ